لا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یونس کی آیت نمبر 19 سے کر رہے۔ پچھلے درس میں جو آخری آیت آئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو شرک کرتے ہیں یہ ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ جن کے قبضے قدرت میں نہ نقصان دور کرنا ہے اور نہ نفع پہنچانا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے یہاں۔ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کی عبادت کس طرح ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات کو انسانوں جیسا سمجھتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہماری التجائیں، ہماری درخواستیں، ہماری منتیں، ہماری آرزوئیں اللہ تک نہیں پہنچتی ہے، ہماری دعائیں اللہ تک نہیں پہنچتی ہے، تو اللہ تک پہنچانے کے لیے بیچ میں وسیلہ، بیچ میں ذریعہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ہم ان کی نظر و نیاز دیتے ہیں یا ان کے نام پر ان کے لیے مال خرچ کرتے ہیں یا ان کے لیے منتیں مانتے ہیں، یہ اللہ کے بہت ہی قریبی ہیں اور اللہ ان کی نہیں ٹالتا ہے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، اے نبی آپ کہیے اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دے رہے ہو جس بات کو اللہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمینوں میں جانتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں سفارشی کا تصور نہیں ہے، کوئی سفارشی نہیں ہے۔ اللہ تو ہر چیز کو جان رہا ہے، زمین کی گہرائی کے اندر جو چیز ہے اس کو بھی جان رہا ہے، آسمان کی بلندیوں میں ان کو بھی جان رہا ہے، کون سی مخلوق ہے، کیا چیز ہے۔ تو یہ ایسی چیز کی اطلاع دے رہے اللہ کو جس کو وہ آسمان و زمینوں میں نہیں جانتا ہے، یعنی سفارشیوں کا کوئی وجود نہیں ہے، ان کا یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ ذات اس طرح کی چیزوں سے، اس طرح کے تصورات سے، اس طرح کی سوچ سے، وتعالی، برتر ہے، بلند ہے، اما یشرکون، ان چیزوں سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دو اعتراض کا یا ان کی دو شک شبہ کا یا کنفیوژن میں وہ مبتلا تھے اس کا جواب دیا ہے۔ ایک تو کہتے تھے، شرک کرنے والے یہ کہتے تھے کہ اگر شرک غلط ہوتا، سفارشی بنانا غلط ہوتا، یہ بتوں کو اور ان چیزوں کو بیچ میں وسیلہ واسطہ بنانا غلط ہوتا، اس لیے کہ بت کی پوجا کرنے والے ہیں ان سے بھی آپ بات کریں گے نا تو وہی کہیں گے ہم ان کی پوجا نہیں کرتے ہیں، ہم تو اصل بھگوان کی پوجا کرتے ہیں، یہ بیچ میں ذریعہ ہیں، ان کے بغیر اس تک نہیں پہنچ سکتے، اس کا وجود نہیں ہے، ان کا وجود ہے، یہ سامنے ہے، تو ان پر ہمارا فوکس ہوتا ہے، پہنچنا تو وہی ہے۔ تو یہ جو شرک کرنے والے ہیں نا، بت پرستی کرنے والے، یہ ایک بات یہ کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا دھرم، ہمارا مسلک، ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں یہ غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ختم کیوں نہیں کرتا ہے؟ دوسرا یہ کہتے تھے کہ اصل ہم ہی ہیں، بت پرستی اصل مذہب ہے، جو تم لوگ اپنا رہے ہو نا، ایک اللہ کو مانو، تسلیم کرو، یہ غلط۔ تو اصل بت پرستی ہے، ہمارے باپ دادا نے جس طریقے کو اپنایا نا وہ صحیح ہے، باپ دادا اسی طریقے پہ چلے آئے ہیں۔ تو
اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا جواب دیا ہے۔ پہلے کا وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، جو تم کہہ رہے ہو کہ بت پرستی، مورتی پوجا یہ اصل ہے، باپ دادا اسی پر تھے، تم نے نئی چیز اختیار کر لی، توحید کو، ایکیشورواد کو اپنا لیا، تو یہ تمہارا کہنا صحیح نہیں ہے۔ لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اختلاف کیا، یعنی سارے لوگ توحید پرست تھے۔ بت پرستی نئی چیز ہے، توحید پرستی نئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے یہ جواب دیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے نسل چلی تو ایک لمبے عرصے تک بت پرستی کا وجود ہی نہیں تھا۔ نبی آتے تھے، دنیا کی بہت ساری چیزوں کی تعلیم دیتے تھے، نئی کائنات، نئی دنیا وجود میں آئی۔ حضرت ادریس کے بارے میں، حضرت آدم کے بعد حضرت شیس، حضرت ادریس پیغمبر تھے، ان کے بارے میں آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا کپڑے کس طرح سینا ہے اور فلاں کام کس طرح کرنا ہے، لوگوں کو انہوں نے وہ سکھایا وغیرہ۔ تو اصل مذہب، اصل دھرم توحید ہے۔ آدم کی اولاد اسی پر چلتی رہی، ایک لمبے عرصے تک چلتی رہی، پھر جو ہے نا ان میں شرک آ گیا، شیطان نے شرک کے راستے پہ ڈالا، اور حضرت نوح کے زمانے میں ہوا وہ، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ اس لیے آپ حدیثوں میں پڑھیں گے نا، سب سے پہلے رسول کون سے ہیں؟ تو کہا سب سے پہلے رسول حضرت نوح ہے۔ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے، تو سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں، کیونکہ ان کے زمانے میں شرک شروع ہو گیا، بت پرستی، مورتی پوجا شروع ہو گئی تھی، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اسی طرح یہ عرب لوگ جن پر قرآن نازل ہوا براہ راست، عرب لوگ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، مکہ کے لوگ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے، حضرت اسماعیل کی اولاد، ذریت، نسل بھی ایک لمبے عرصے تک توحید پرست رہی۔ پھر ان میں عمر ابن لوحے نام کا ایک آدمی آیا جو باہر جایا کرتا تھا، ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا، وہاں پر کہیں دیکھا کہ مورتیاں رکھی ہوئی ہے الگ الگ شکل کی، الگ الگ صورت کی، اس کو وہ بڑا اچھا منظر لگا، وہاں سے وہ مورتیاں اٹھا کے لے آیا، امپورٹ کر کے لایا، درآمد کر کے لایا، اور مکے میں اس وقت کے بعد سے بت پرستی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ حضور کے زمانے میں جب حضور مبعوث ہوئے تو بہت عروج پر تھی۔ تو فرمایا اصل مذہب ایک ہی ہے، وما کان الناس الا امۃ واحدہ، سارے لوگ ایک ہی امت تھے، ایک راستے پر تھے، فاختلفوا، بعد میں اختلاف ہوا، شرک بعد میں شروع ہوا ہے۔ تو تمہارا یہ کہنا شرک اصل تھا، توحید بعد میں آئی ہے، نہیں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون۔ دوسرا وہ کہتے تھے اگر یہ شرک غلط ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کیوں نہیں دیتا ہے، شرک کو، کفر کو مٹا کیوں نہیں دیتا ہے۔ ہم لوگوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہے کہ اگر تم اسلام کو صحیح کہتے ہو تو تم مظلوم کیوں ہو، اور تمہارا خدا باقی غلط طریقوں مٹا کیوں نہیں دیتا، ختم کیوں نہیں کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے سے ایک بات طے ہے، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ طے کر دیا ہے، یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، راستہ بتا دیا ہے، خیر کا، شر کا، اچھائی کا، برائی کا، ایمان کا، کفر کا، توحید کا، شرک کا۔ ہدیناہ النجدین، نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے دونوں راستے کھول کے بتا دیے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ ظلمت اور اندھیروں کا راستہ ہے، یہ نور اور روشنی کا راستہ ہے۔ زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو کسی چیز پر مجبور نہیں کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اللہ کا یہ قانون طے نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب کو اسلام پر، ایمان پر، توحید پر مجبور کر دیتا۔ ولولا کلمۃ، اگر ایک فیصلہ، ایک بات نہ ہوتی جو تمہارے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی ہے، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو جو یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس اختلاف کا فیصلہ کر دیا جاتا، معاملہ نمٹا دیا جاتا، باطل کو، کفر کو، شرک کو، بت پرستی کو ختم کر دیا جاتا، زبردستی اسلام میں لایا جاتا اللہ کی طرف سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے ہیں، پہلے سے اللہ نے طے کر دیا ہے۔ اصل اختلاف کو ختم کرنا، یقینی طور پر، قطعی طور پر
اختلاف کو ختم کرنے کی جگہ یہ آخرت ہے، وہاں سب سامنے آ جائے گا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، جب وہ مانتے نہیں تھے شرک کرنے والے اور ماننا نہیں ہوتا تھا تو طرح طرح سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ حالانکہ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہزاروں معجزے ہوئے، آپ کے دست مبارک سے، آپ کے ہاتھوں سے معجزے ہی معجزے ہیں۔ علماء نے معجزات پر پوری ہزاروں صفحات کی کتابیں لکھی ہے۔ ایک چھوٹی سی کتاب آتی ہے، اس میں 300 معجزے، حضور کے 300 معجزے ہم نے بچپن میں پڑھی۔ اس کے علاوہ 4 ہزار تک معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کیونکہ حضور پوری کائنات کے نبی ہیں۔ جنات کی طرف بھی نبی ہیں تو جنات میں حضور کے معجزے ہیں، آسمان کی طرف آسمان کے نبی ہیں، آسمان میں حضور کے معجزے ہیں، زمین کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے، زمین میں حضور کے معجزے ظاہر ہوئے، پانی، درخت، پتھر، جو جتنی مخلوقات ہیں سب میں حضور کے معجزات ظاہر ہوئے، جانوروں میں حضور کے معجزات ظاہر ہوئے، بے شمار معجزات ظاہر ہوئے، ان کے سامنے ہوئے۔ لیکن یہاں جو کہا جا رہا ہے یہ کہتے ہیں وہ خاص ان کی ڈیمانڈ ہوتی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں بیان کیے۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا، کہتے تھے کہ جو خاص ہم معجزہ کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ دکھائیے، ہم آپ کو اس وقت تک نبی نہیں مانیں گے حتیٰ تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہ زمین مکے کی بہت سخت ہے، بنجر ہے، پتھریلی ہے، اس سے آپ چشمہ نکال کے دکھا دیں۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، آپ غریب آدمی ہیں، آپ ہمارے سامنے یہ دکھا دیں کہ یہاں پر کھجور کے اور انگور کے باغات آپ کے لیے ہو جائیں، مکے کی زمین میں تیار ہو جائیں۔ اگر آپ غور کیا ہوگا مکے میں پہاڑی پہاڑ ہیں، باغات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ طائف کی طرف نکلتے ہیں تو کچھ نظر آتے ہیں، یا مدینے کی طرف نظر آتے ہیں، پہاڑی پہاڑ نظر آتے ہیں، وہاں کیسے نہریں جاری ہو اور وہاں کیسے باغات ہو۔ کہتے تھے آپ کے لیے یہاں کھجور انگور کے باغ جاری ہو، اس میں نہر جاری ہو، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تب آپ کو نبی مانیں گے۔ یا یہ کہ آپ جیسے کہتے ہیں ہم سچے پیغمبر ہیں، تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، اگر ہم نہیں مان رہے تو آسمان کا ٹکڑا ہم پہ گرا دیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تب مانیں گے۔ اور تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا ہمارے سامنے فرشتوں کو اتار لیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یا اللہ کو لے آئیں۔ اور یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کا سونے کا محل تیار ہو جائے اچانک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو پیغمبر مانیں گے۔ اور ترقی فی السماء، یا آپ کہتے ہیں یہ آسمان سے کتاب اتری ہے، ہم نے تو نہیں دیکھی نا، آپ آسمان پہ چڑھیں ہمارے سامنے، ہم آپ کو چڑھتا ہوا دیکھیں، جائیں تو خالی ہاتھ ہو، اور جب آئیں حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأ، تو ہاتھ میں کتاب ہو جس کو ہم پڑھیں۔ خاص یہ معجزات کا مطالبہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، تم معجزہ کا مطالبہ کر رہے ہو، ان سے کہیے غیب اللہ ہی کے لیے ہے، آئندہ کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا، اللہ آئندہ معجزے دکھائے گا کہ نہیں دکھائے گا، یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں، لہذا تم انتظار کرو۔ اور یہ بات پہلے بھی درس میں آ چکی ہے، بار بار آ چکی ہے کہ ڈیمانڈ والا معجزہ اللہ نے اس امت کے سامنے پورا نہیں کیا، یعنی لوگوں کا، مشرکوں کا۔ کیوں؟ ڈیمانڈ کا جب مطالبہ پورا ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد بھی کوئی قوم نہیں مانتی ہے تو پچھلی تاریخ انسانیت کی بتاتی ہے پوری قوم صفحہ ہستی سے ملیا میٹ کر دی گئی، ان کا کام تمام کر دیا گیا۔ اللہ کو اس امت کے سلسلے میں منظور نہیں تھا، قریش کے لوگوں کے سلسلے میں، عرب کے لوگوں کے سلسلے میں یہ بات منظور نہیں تھی کہ معجزہ کا مطالبہ کریں، پورا کر دیا جائے، نہیں مانیں گے اور پورا سب کو ختم کر دیا جائے، یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ کو منظور یہ تھا کہ یہ اگرچہ ابھی مطالبہ کر رہے ہیں، ان کا مطالبہ پورا نہ کیا جائے، کچھ لوگ نہیں مانیں گے، لیکن آگے چل کر کچھ ان کی نسلیں وہ ایمان لے آئے گی اور اس کے بعد پوری دنیا میں ان کے ذریعے سے اسلام پھیلے گا۔ اللہ کو یہ منظور تھا، تو اللہ کے نبی سے کہا گیا ان سے کہیے آئندہ کیا ہوگا، اللہ تمہاری ڈیمانڈ پوری کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ اللہ ہی جانتا ہے، غیب کی چیز ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، یہ
مشرکوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن ہر انسان کا مزاج، میرا بھی اور آپ کا بھی اور انسان کا مزاج بھی یہی ہے جو قرآن یہاں مشرکوں کا بیان کرتا ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کا یہ مزاج نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم انسان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی۔ رحمت کیا ہے؟ رحمت اولاد ہے، مال بھی رحمت ہے، کاروبار میں ترقی بھی اللہ کی رحمت ہے، عہدہ مل جانا بھی اللہ کی رحمت ہے، اسباب کا میسر ہو جانا بھی اللہ کی رحمت ہے، بارشوں کا زیادہ ہونا بھی اللہ کی رحمت ہے، اناج اور غلہ اور گھاس چارہ پھوس جانوروں کے کھانے کے لیے زیادہ ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے نا، جو انسان کو مل رہی ہے، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تکلیف کے بعد اگر ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اولاد تھی نہیں، بڑی تمنا اور آرزوں کے بعد اللہ نے اولاد دے دی، مال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مال سے نواز دیا، عہدے سے محروم تھا، اللہ تعالیٰ نے عہدہ، منصب، ڈیوٹی عطا کر دی، قحط سالی تھی، اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی اور حالی آ گئی، تنگ دستی اور فقر تھا، اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، مالداری آ گئی، کاروبار ڈاؤن چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے مانگا، کاروبار میں ترقی مل گئی، بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے دور کر دی، صحت و تندرستی مل گئی۔ یہ تکلیف کے بعد اچھی حالت، جو تکلیف کے بعد جب انسان کو اچھی حالت کا مزہ ہم چکھاتے ہیں، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو ہماری آیتوں میں وہ تدبیریں کرنے لگتے ہیں۔ یہ مشرکوں کا بتا رہے ہیں کہ مکہ کے مشرکوں کے بارے میں بخاری شریف میں آیا، نافرمانی کی وجہ سے اور اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کو ستانے کی وجہ سے 7 سال تک قحط سالی ان پر مسلط کر دی گئی اللہ کی طرف سے، کھانے کے لالے پڑ گئے، خشک چمڑے پڑے ہوتے تھے اس کو کھاتے تھے، مردار کھانے لگ گئے۔ ان کا سردار ابو سفیان بھاگتا ہوا مدینے آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کا پاس و لحاظ کرنے کو کہا، آپ چلو ہم آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کو پیغمبر نہیں مانا ہے، لیکن رشتہ داری تو ہے، آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کرتے ہیں، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ اپنے اللہ سے دعا کر دیجئے ہماری یہ تکلیف دور کر دے، قحط سالی ختم ہو جائے، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، ان کی پریشانی دور ہو گئی اور یہ ساری تکلیفیں دور ہو گئی۔ پھر ایمان لانا نہیں، ایمان نہیں لے آئے وہ۔ اچھا کہنے لگے یہ تو ہوتا ہے، قحط سالی تو ہوتی آئی ہے، کوئی آج نئی چیز نہیں ہے، یہ تو پہلے بھی لوگ قحط سالیوں میں، اکالوں میں مبتلا ہوئے ہیں، یہ کوئی محمد کی وجہ سے تھوڑی دور ہوئی ہے، یہ ہوتا رہا ہے، قحط سالیاں آتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہے۔ انسانوں کا مزاج بھی ایسا ہی ہے، آج زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، کوئی اور آفت آ جائے تو عام لوگوں کا مزاج یہی ہوتا ہے، یہ تو نیچر کی چیزیں ہوتا رہا ہے۔ ایک مومن کا مزاج یہ نہیں ہوتا ہے، لیکن انسانوں کا مزاج یہ اذا لہم مکر فی آیاتنا، مصیبت جب آ جاتی ہے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی طرف لو لگاتا ہے اور خوب دعائیں کرتا ہے، یا اللہ یہ مصیبت ٹل جائے، یہ آفت دور ہو جائے، یہ نقصان ختم ہو جائے، فائدے کی شکلیں میرے سامنے نظر آ جائیں۔ لیکن جب وہ پریشانی کی حالت اور کیفیت دور ہوتی ہے تو وہ اللہ کے احکام سے روگردانی کرنے لگتا ہے، پھر وہی پہلی والی اس کی حالت ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ اذا لہم مکر فی آیاتنا، جب ہم مصیبت دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ ہماری آیتوں کو رد کرنے کی، ٹھکرانے کے لیے تدبیری کرتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ تمہاری تدبیروں کو بہت زیادہ جلد ختم کرنے والا ہے۔ اللہ کی جب تدبیر چلتی ہے تو کسی کی تدبیر کارگر نہیں ہوتی ہے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے فرشتے جو کچھ تم تدبیریں کر رہے ہو ان کو لکھ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہو سازشیں ان کو لکھ رہے ہیں، اور موت کے وقت اور پھر اللہ کے دربار میں حاضری کے وقت وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ وہ ہے جو تمہیں خشکی میں چلاتا ہے اور سمندر میں۔ خشکی میں بھی اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے کرم سے ہم آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ساری اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں،
اور سمندر کا اگر سفر ہو، چونکہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت زیادہ تر سمندر کا ہی سفر تھا، تو اس وجہ سے کہا، ورنہ اب اللہ تعالیٰ نے فضاؤں کا بھی سفر آسان کر دیا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، سب سے خطرناک سفر وہ سمندر کا سفر ہوتا تھا، آج بھی ہے۔ ہوا کا سفر، ہوائی جہاز کا سفر بھی مشکلات والا ہے، پریشانیوں والا ہے، لیکن پہلے سمندری سفر بہت خطرناک ہوتا تھا، جنگلوں کا بھی ہوتا تھا، صحراؤں کا بھی ہوتا تھا، لیکن سمندری سفر بہت پرخطر سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ سمندر کا سفر بغیر کسی بڑے مقصد کے نہیں کرنا چاہیے۔ لا يركب البحر الا غاز او معتمر او حاج، سمندر کا سفر نہ کرے مگر غازی، مجاہد، جس کو دوسرے ملک جانا ہے اور وہاں جا کر جہاد کرنا ہے وہ، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے سمندر کا، یا حج کرنے کے ارادے سے، عمرہ کرنے کے ارادے سے تو جائے، خواہوں لطف لینے کے لیے۔ آج کل ایک فیشن بن گیا ہے، سمندر میں جا رہے ہیں، جہازوں میں، بیڑوں میں سفر کر رہے ہیں، تفریح، انٹرٹینمنٹ، سمندر کا سفر خواہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں تک کہ جب کشتیوں میں ہوتے ہو، اللہ تمہیں چلاتا ہے، خشکی میں بھی، تری میں بھی، سمندر میں بھی، یہاں تک کہ جب کشتیوں میں ہوتے ہو، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور کشتیاں لے کر چلتی ہیں خوشگوار ہوا کے ساتھ، ہوا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، موسم خوشگوار ہے، اور بہت لطف آتا ہے سمندر کے سفر میں جب ہوا ٹھیک ہو، موافق ہو۔ وَفَرِحُوا بِهَا، اور وہ خوش ہوتے ہیں، جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، کشتیوں پر آ جاتی ہے مخالف ہوا، تیز و تند ہوا۔ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، سمندر کا سفر ہوتا ہے نا، جب تک ہوا ٹھیک چل رہی ہے تب تک ٹھیک ہیں، ورنہ ہوا مخالف چلنے لگ جائے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ پہلے بحری بیڑوں کے ذریعے سے سفر ہوتا تھا، جن حاجیوں نے سفر کیا ان کے سفر نامے موجود ہیں، انہوں نے جو سفر کیا ان کے سفر نامے لکھے ہوئے ہیں۔ کیسا عجیب و غریب سفر ہوا کرتا تھا، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے سامنے جدہ کا جو ساحل سمندر ہے، کنارہ ہے نا، وہ نظر آ رہا ہے، بس اب پہنچے تب پہنچے، اچانک جوار بھاٹا اٹھتا ہے، مخالف ہوا چلتی ہے اور وہ بحری بیڑا واپس سورت، بمبئی، کراچی کے یہاں آ جاتا ہے، یا کسی دوسرے ملک میں حاجیوں کو پہنچا دیتا ہے۔ تو اس سال کا حج گیا پھر، کیونکہ وہاں پہنچتے پہنچتے پھر کئی مہینے لگیں گے، ایسا ہوتا تھا۔ تو ہواؤں کے رحم و کرم پر کشتیاں ہوتی تھی۔ آج بھی اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں آپ دیکھیے، اور طاقتور انجن اندر لگے ہوئے ہیں، ساری چیزیں موجود ہے، اس کے باوجود بھی جب سمندروں میں جوار بھاٹا اٹھتا ہے نا، تو آج والے یہ جہاز بھی اس کے سامنے نہیں ٹک سکتے ہیں۔ ہم یہ 2000 کی بات ہے یا 99 کی، 2000 کی بات ہے، یہ جب کانڈلا کا جو طوفان آیا تھا، کانڈلا کا مشہور ہے گجرات میں، بھاؤنگر پڑھا کرتے تھے، تو اس وقت یہ طوفان آیا تھا کچھ بھوج کانڈلا جو پورٹ ہے، تو وہاں بڑی تباہی آئی تھی۔ تو ہم بچے تھے، پڑھتے تھے مدرسے میں، سمندر کے بالکل کنارے ہے مدرسہ، سامنے دکھتا ہے سب کچھ۔ تو صبح جب اٹھے تو دیکھا کہ سمندر کے کنارے لال لائٹیں، پیلی لائٹیں کچھ اس طرح کی نظر آ رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے بڑی بڑی بلڈنگیں اور اس پر کچھ لائٹیں جلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا معاملہ ہے۔ بعد میں پتہ چلا، اخبار آیا تو پتہ چلا کہ کوئی طوفان آیا ہے سمندر میں، اور جہاز جو ادھر ادھر تھے وہ پتہ نہیں کیسے چل چل کے کنارے پہ آ کے یہاں لگ گئے ہیں۔ تو بڑے بڑے جہاز جوار بھاٹا کے سامنے نہیں جھک سکتے، تو خوشگوار ہوا ہوتی ہے تب تک ٹھیک ہے، اور ہوا مخالف آ گئی، وجاءہم الموج من کل مکان، ہر جگہ سے موج گھیر لیتی ہے، وظنوا انہم احیط بہم، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ اب ان کو گھیر لیا گیا۔ گھیر لیا کا مطلب اب کوئی چانس نہیں ہے، زندگی ختم، اب موت کا ہی سامنا کرنا ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے ہیں، اس کے لیے پکار کو خالص کرتے ہوئے۔ وہاں سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو معبود تھے، جن کو ہم نے سہارا سمجھ لیا تھا، جن کو سفارشی سمجھ لیا تھا، جن کے بارے میں ہم سمجھتے تھے یہ کام آئیں گے، یہ سنکٹ موچک ہیں، پریشانی آئے گی تو اس کو دور کریں گے، مشکل کو حل کریں گے، وہاں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ انسان، ہر انسان کے اندر وجدان کہتے ہیں اس کو، وجدان میں توحید چھپی ہوئی ہے، وجدان میں توحید چھپی ہے، نیچر میں توحید چھپی ہوئی ہے۔ یہ توحید چھپی ہونے کا کیا مطلب؟ جب دیکھتے ہیں سارے سہارے، انسان جب تک کوئی
ظاہری سہارا تنکا بھی ملتا ہے تو سمجھتا ہے میں اس وجہ سے بچ رہا ہوں، لیکن جب وہ تنکا بھی ختم ہو جاتا ہے، ظاہری سہارے ختم ہو جاتے ہیں نا بچاؤ کے، تب اس کے دل کی گواہی ہوتی ہے کہ بس اب اوپر والا ہی بچا سکتا اور کوئی نہیں۔ تو سمندر کے سفر میں پھر لات منات عزا اور فلاں سب غائب، کہتے تھے اللہ بس تو یہ بھگوان تو ہی بچا، بس اس کے علاوہ کوئی یاد نہیں آتا ہے، کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کوئی مصیبت آ گئی، اس کے پاس بھاگے گا، اس کے پاس بھاگے گا، فلاں بھاگے گا، فلاں دروازہ کھٹکھٹائے گا، لیکن جب سب طرح سے مایوس ہو جائے گا تو مسجد مندر کا کونا پکڑ لے گا، بس اب بھگوان ہے گے، اس کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بس بچانے والا تو ایک ہی ہے، یہ توحید کی دلیل ہے۔ تو اس کے لیے پکار کو خالص کر دیتے ہیں، لئن انجیتنا من هذه، اگر تو نے اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، مکہ فتح ہو گیا تو انہوں نے کہا اب تو کوئی چھپنے کی جگہ ہے ہی نہیں، کیا کروں؟ اندر نخوت تھی، تکبر تھا، باپ ابو جہل تھا، بھاگ گئے کہ محمد کا تو نہیں مانوں گا، بھاگتا ہوں۔ بھاگ کے چلے گئے، یمن کی طرف کہیں جا رہے تھے، سمندر کا سفر طے کر رہے تھے، سمندر کے اندر جب کشتی 20-30 میل چلی نا تو وہی جوار بھاٹا اٹھ گیا، وہاں موجیں جو ہے لہریں تیز ہو گئی اور کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ تو عجیب بات یہ تھی، ایمان لانا ان کے مقدر میں تھا، کشتی کا ملا مسلمان تھا، توحید والا تھا، اور جب کشتی ہچکولے کھانے لگی کہ اب گئے تب گئے، تو اندر کچھ مشرک بھی تھے، انہوں نے اپنے اپنے معبودوں کو پکارا، تو ملا کہتا ہے اخلصوا بلا الہ الا اللہ، بھائی یہ ان کو پکارنے سے کچھ نہیں ہوگا، خالص اللہ کو پکارو، نجات دینے والا وہی ہے۔ تو اکرمہ کے کان کھڑے ہو گئے، فوراً دل کے اندر سے آواز آئی، کہنے لگے اگر سمندر کی گہرائی میں بھی وہ ایک اللہ جس کی طرف محمد دعوت دیتے ہیں وہی بچا سکتا ہے تو خشکی میں بھی وہی بچا سکتا ہے، تو خشکی میں جا کر اسے ایک اللہ کو ماننے میں پھر کیا حرج ہے؟ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں اگر یہاں سے اس سمندر سے مجھے بچا لیا تو میں واپس جاؤں گا، اضع یدی فی یدی محمد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا اور ایمان والا بن جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ نے بچا لیا۔ کنارے پر جب پہنچے ہیں تو دیکھا کہ ان کی بیوی بڑی ہوشیار تھی، بڑی ذہین تھی، ام حکیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے ہی پہنچ گئی تھی کہ رسول اللہ میرا شوہر تو بھاگ گیا ہے، ابو جہل کا بیٹا ہے، اگر اس کے میں واپس لے آؤں سمجھا بجھا کر تو معافی امان زندگی کی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ حضور تو سراپا رحمت تھے، کہا کہ لے آؤ، ان کو امان ملے گی، ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو کہا کہ رسول اللہ کوئی نشانی دیجیے تاکہ اس کو یقین آئے کہ آپ نے ان کو امان دے دیے۔ حضور نے اپنی دستار مبارک پگڑی دے دی ام حکیم کو کہ یہ لے جا، تو ام حکیم وہ دستار مبارک لے کے سمندر کے کنارے پہ کھڑی تھی اور ادھر سے اکرمہ آ گئے۔ کہا کہ کہاں بھاگے جا رہے تھے؟ دیکھو تم محمد کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میرا باپ دشمن تھا، میں بھی دشمن تھا، میرے ساتھ کیا حشر ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے، دیکھو امان دے دیے، یہ پگڑی اس کی علامت نشانی ہے۔ چنانچہ پھر حضور کی خدمت میں آئے، جب قریب پہنچے نا حضور کو اطلاع ملی تو صحابہ سے کہا دیکھو اکرمہ آ رہے، یہاں آ جائیں ان کو برا بلا مت کہنا، بلکہ ان کے باپ کو بھی برا بلا مت کہنا کہ ان کو تکلیف ہوگی۔ اور جب آئے تو حضور کھڑے ہو گئے اور کہا مرحبا بالراکب المہاجر، سمندر پر سفر کرنے والے اور پھر وہاں سے واپس آ کر ادھر ہجرت کرنے والے کو خوش آمدید ہو، ویلکم ہو۔ حضور نے بڑا ان کا استقبال کیا۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ اگر اس مصیبت سے نجات دے تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے۔ وہ تو شکر گزار بن گئے کیونکہ اسلام سے بڑھ کر، ایمان سے بڑھ کر کوئی شکر گزاری نہیں، لیکن عام انسانوں کے بارے میں اللہ آگے کہہ رہے ہیں، جو ٹائم ہو گیا ہے، اللہ فرمانے فلما انجاہم، کہتے تو ہیں یا اللہ بیماری سے نجات دے دی، کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے اس سے تو نے نجات دے دی، یا اللہ یہ حالات خراب ہو رہے ہیں اس سے تو نے نجات دے دی، میں پکا نمازی بن جاؤں گا، پکا ایماندار بن جاؤں گا، پکا تیرا فرما بردار ہو جاؤں گا۔ عام انسان یہی کہتے ہیں، لیکن جب اللہ اس مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں تو وہ ناحق زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ مزاج مت رکھو، یا ایھا الناس، اے لوگو تمہاری بغاوت کا نقصان تم کو خود کو ہی ہوگا۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، پہلے بھی تم اس کے غرور میں مبتلا تھے، لیکن حالات آئے تو تمہیں پتا چل گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، پھر تم نے عہد کیا اور اچھی حالت آ گئی، پھر اسی راستے کی طرف جا رہے ہو۔ یہ دنیا کی زندگی کا یہ سامان ہے، پھر ہماری طرف تمہیں لوٹ کے آنا ہے۔
جو کچھ تم کرو گے ہم اس کے بارے میں تمہیں باخبر کر دیں گے، اور دنیا کی زندگی ہے کیا اس کے بارے میں اگلی آیت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔